ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ وہ جہنم وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ نے پتھروں کو بنایا ہے اور انسانوں کو بنایا ہے۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اس قدر مضبوط اور سخت فرشتے اس پہ مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے اوامر کی مخالفت نہیں کرتے، بجا لاتے ہیں جو اللہ کا حکم ہو۔ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، جو اللہ ذوالجلال کا حکم آ جاتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ آج کی اس خوبصورت بزم میں 3 باتیں آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی۔ جہنم کس کو کہتے ہیں اور کون سے لوگ ہیں جو اس جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور کون سے اعمال ہیں جو آپ کو جہنم جیسے عذاب سے محفوظ کروا سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یؤتی بجہنم، جہنم کو لایا جائے گا، وَلَهَا 70,000 زمام، یہ جہنم جس کو کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 لگامیں ہوں گی۔ مع کل زمام 70,000 ملک، ایک ایک لگام کو تھامنے کے لیے، کنٹرول کرنے کے لیے 70,000 فرشتے پابند کیے جائیں گے۔ اگر ایک لگام پہ 70,000 فرشتے ہیں تو 70,000 لگاموں پہ کتنے فرشتے ہوں گے؟ 4 ارب 90 کروڑ فرشتے صرف جہنم کو تھامنے کے لیے اللہ نے مقرر کیے۔ اس کے باوجود قرآن یہ کہتا ہے، تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ جہنم غصے سے پھٹ جائے۔ اس جہنم سے بچنے کے لیے ہر وقت انسان کو کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے، لہا 7 ابواب لکل باب منہم جزء مقسوم، جہنم کے 7 دروازے ہیں، جیسا جیسا جرم ہوگا ویسی ویسی سزا ہوگی۔ جرم کے اعتبار سے کسی کو سزا یہ ملے گی، اس کے ٹخنوں تک آگ ہوگی، کسی کے گھٹنوں تک آگ ہوگی، کسی کی کمر تک آگ ہوگی، اور کوئی گردن تک آگ میں ہوگا، چونکہ وہاں موت نہیں آنی۔ اس لیے یہ بھول جانا چاہیے کہ آگ لگی ہے اور اس کی موت واقع ہو جائے گی، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کے جنت اور جہنم کے درمیان ذبح کر دیا جائے۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ فَرَحًا لَمَاتَ أَهْلُ الْجَنَّةِ، اگر اس دن کسی کو خوشی سے موت آنی ہوتی تو جب موت ذبح ہوتی تو یہ جنتی خوشی سے ہی مر جاتے، لیکن موت تو ذبح ہو جائے گی، موت نہیں آئے گی۔ اتنی خوشی جنتیوں کو ہوگی۔ وَلَوْ أَنَّ أَحَدًا مَاتَ حُزْنًا لَمَاتَ أَهْلُ النَّارِ، اور اگر کسی کو غم کی بنیاد پہ موت آنی ہوتی قیامت کے دن، تو جب جہنم اور جنت کے درمیان موت کو ذبح کیا جا رہا ہوگا تو اس وقت جہنمیوں کو موت آ جاتی، لیکن موت ذبح ہو چکی ہوگی، دوبارہ موت نہیں آئے گی۔ جہنمی جہنم میں جائیں گے، اس کی آخر تو کوئی اسباب ہیں۔ امام ابن القیم نے زندگی کے تمام معمولات کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ 3 ہی دروازے ہیں جن کو اختیار کرنے سے لوگ جہنم کا رخ اختیار کرتے ہیں۔ دخل الناس النار من 3 ابواب، ان 3 دروازوں میں داخل ہونے والا انسان اصل میں جہنم کے دروازے تک پہنچتا ہے۔
کون سے 3 دروازے؟ باب شبہ، شبے کا دروازہ، جس انسان کو اللہ کے بارے میں، اس کے رسول کے بارے میں، اس کی کتابوں کے بارے میں، اس کے فرشتوں کے بارے میں، قیامت کے دن کے بارے میں، اور اللہ کے وعدے سچے ہیں یا نہیں، دین کے بارے میں اسے شبہ آ گیا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ اورثت شکن فی دین اللہ، اس کے دل میں دین اسلام کے بارے میں شک پیدا ہوگا، یہ سمجھ لو جہنم کے دروازے کی طرف اپنا سفر جاری رکھے ہوئے۔ زندگی میں اللہ کے بارے میں اور اس کے بھیجے ہوئے دین کے بارے میں کبھی شبے کا شکار نہیں ہونا۔ یہ ملحد، یہ نئے نئے فتنے جو آپ کے سامنے ہیں، جو کہتے ہیں کہ اللہ ہے ہی نہیں، نعوذ باللہ، جب آج ان کو کوئی وبا لگتی ہے تو کس طرح لاچار ہو کے پھر بولتے ہیں کہ ہاں اللہ ہے۔ شفا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے جس طرح بیماری کی اس کے حکم سے ہوتی۔ ابھی گزشتہ دنوں ایک دہریہ خودکشی کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں نے یورپین کو خوش کرنے کے لیے بہت کچھ لکھا، آج حالت یہ ہے کہ میرے پاس کھانے کو بھی کچھ نہیں، انہوں نے مجھے اسلام کے خلاف استعمال کیا، میں ہو گیا، اب میں خودکشی کر رہا ہوں۔ میسج ہر ایک کو سمجھ آ جائے گا کہ میں کیوں خودکشی کر رہا ہوں۔ دین کے بارے میں شک میں نے پیدا کیا، دیندار تو میرے قریب نہیں آئے گا، لیکن جن لوگوں نے مجھے مالی تعاون دیا، جب ان کا مقصد پورا ہو گیا بے دین کرنے اور بے دین ہونے کا، تو انہوں نے بھی ساتھ چھوڑ دیا، اور اس پہ میں خودکشی کر رہا ہوں والعیاذ باللہ۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کو اگر اپنی ذات پہ بھی شک ہو جائے تو اس کی زندگی بھی خراب ہو جاتی ہے۔ بیوی پہ شک آ جائے گھر اجڑ جاتا، اللہ کے بارے میں شبہ، اللہ کے بارے میں شک، اس کے رسول کے بارے میں شک، اس کے دین کے بارے میں شک، مسلمات کے بارے میں بھی شک ہوتا ہے۔ اسی زندگی میں جب بھی کوئی شبہ اگر دل میں آئے اس کو جگہ نہ دے۔ طریقہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، شیطان داؤ کیسے لگاتا ہے؟ دل میں شیطان خیال پیدا کرتا ہے، من خلق السماء، آسمان کو کس نے بنایا؟ بندہ کہتا ہے واللہ، اللہ نے بنایا۔ من خلق الارض، زمین کس نے بنائی ہے؟ وہ کہتا ہے واللہ، اللہ نے بنائی۔ کرتے کرتے ایک سوال چھوڑ، شیطان، من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے بنایا ہے؟ اگر اللہ کے بارے میں کچھ سوال ایسا پیدا ہو تو آپ کو 4 کام کرنے چاہیے۔ پہلا کام، فَلْيَنْتَهِ، سوچنا بند کر دیں، رک جا، یہ آپ کی حدود ہے۔ 1 سے 2 سے 3 سیکنڈ میں آپ کو ڈیسیژن لینا ہے۔ شیطان نے کو اثر ڈالا ہے، فَلْيَنْتَهِ، رک جاؤ، فوراً اپنی جگہ چینج کر لو۔ اور تیسرا کام، فَلْيَتَعَوَّذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے، اور اللہ ذوالجلال کی توحید کو اپنی زبان پہ لائیے۔ لا آمنت باللہ لا الہ الا اللہ۔ اللہ ذوالجلال اس شبے اور شک کے شیطانی ہتھ کنڈے اور وار سے آپ کو محفوظ کرتے۔ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وباب الشہوہ، دنیا کے سارے فتنے اگر اکٹھے کیے جائیں تو دوسرا ایسا دروازہ ہے جس میں داخل ہونے سے انسان جہنم کے دروازوں تک پہنچتا ہے جب وہ شہوت کے دروازے کو کراس کرتا ہے۔ اورث تقدیم الہوى علی طاعته ومرضاته، شہوت کا غلام، شہوت کا اسیر اور قیدی جو بن جاتا ہے، اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے تو کس بات کا؟ وہ اللہ کی رضا اور اللہ کی اطاعت پر ہمیشہ اپنی خواہش کو مقدم کرتا ہے، وہ اللہ کی رضا کو مقدم نہیں کرتا۔ وہ شہوت مال کی بھی ہو سکتی ہے، وہ شہوت منصب اور عہدے کی بھی ہو سکتی ہے، وہ شہوت برائی کی بھی ہو سکتی ہے،
وہ شہوت نشے کی بھی ہو سکتی ہے، طرح طرح کی شہوتیں، ایڈکشن جس کو لگ گئی ہے اس کو تو کوئی پرواہ نہیں، نہ اس کو کوئی دنیا کی کوئی چیز نظر آتی ہے، سب کے سامنے بیٹھ کے اپنے آپ کو انجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، جو نشے میں دھت ہوتے ہیں۔ انسان جو کسی بھی نشے میں چلا جائے اس کی حالت یہی ہوتی ہے۔ اللہ معاف فرمائے، یہ جو شہوت کا اور شہرت کی شہوت جب آ جائے، ایک نہیں دسیوں گردنیں اسے کاٹنی پڑیں، وہ کاٹنے میں کوئی عار محسوس نہیں کرتا، کیونکہ اس کو کرسی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسی خواہش ہی پیدا نہ کرے۔ وباب غضب، امام ابن القیم نے ایک تیسری بات بیان کی ہے کہ جو شخص شبہ کے دروازے سے بچ جائے، شہوت کے دروازے سے بچ جائے، اس کے سامنے ایک دروازہ کھلا رہتا ہے، وہ ہے غصے کا دروازہ۔ غصے کو کنٹرول کرنا سنت ہے، اجر ہے۔ لا تغضب ولک الجنہ، غصے پہ کنٹرول کرنا، جو ذاتی قسم کا غصہ ہو، جنت کی بشارت ہے۔ لیکن اگر کنٹرول نہ کرے تو امام ابن القیم فرماتے ہیں اورث العدوان علی خلق، جو غصے پہ کنٹرول نہیں کرتا، کچھ بھی ہو جائے وہ مخلوق پہ ظلم کرنے سے محفوظ نہیں رہتا، اس کے ہاتھوں سے قتل بھی ہوتے ہیں، مسلمان ذلیل بھی ہوتے ہیں، مسلمانوں کو تکلیف بھی پہنچتی ہے، مسلمان رنجیدہ اور کبیدہ خاطر بھی ہوتے ہیں۔ یہ تیسرا دروازہ ایسا ہے، جب تک یہ بند نہیں ہوگا اس وقت تک یہ جہنم کے دروازوں سے دور نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لیے صحابہ کرام کو اس بات کی تلقین کی کہ اگر تم جہنم سے بچنا چاہتے ہو تو پھر تمہیں کچھ کام کرنے ہوں گے، اور اگر ان کاموں سے آپ نے اپنے آپ کو نہ بچایا تو یاد رکھنا جہنم سے بچانے والا پھر آپ کے لیے بھی کوئی نہیں ہوگا۔ انسان جہنم کا رخ کرتا ہے تو سب سے پہلے شیطان کی بات مانتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يدعوهم إلى عذاب السعير۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آپ اس بات کو مانو جو اللہ نے اتاری ہے، جو وحی آئی ہے، اس کی اتباع کرو نا، اس کی پیروی کرو، اس کے فرما بردار بنو، وہ کہتے ہیں نہیں، ہم تو وہ بات کریں گے جو ہمارے باپ دادا نے کی۔ وحی کے مقابلے میں باپ دادا، شریعت کے مقابلے میں آباء و اجداد، اللہ کے حکم کے مقابلے میں من مرضی، یہ وہ لوگ ہیں جو شیطان کے ہاتھوں ٹریپ ہو چکے ہوتے ہیں اور شیطان انہیں ڈی ٹریک کر چکا ہوتا ہے۔ اس لیے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اولو کان الشیطان یدعوہم الی عذاب السعیر، شیطان تو دعوت ہی ایک بات کی دیتا ہے، آؤ میں نے اکیلے تو جہنم میں جلنا ہے، میرے ساتھ کوئی ساتھی تو ہونے چاہیے۔ یہاں رک کے یہ بات سمجھیے کہ شیطان ہمیں دعوت کیسے دیتا ہے؟ کیا وہ ای میل ڈالتا ہے؟ کیا وہ کسی کے ہاتھ پیغام دیتا ہے؟ یا بالمشافہہ کے کہتا ہے کہ آؤ برائی کرو؟ ایسا نہیں ہوتا۔ سب سے پہلے شیطان کام یہ کرتا ہے، وہ انسان کے لیے خاطرہ، دل میں اچانک سے برائی کا خیال ڈالتا ہے، ایک خیال، اس کو عربی زبان میں خاطرہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ خطر ببالی، اور وہ خیال ختم ہو جاتا ہے۔ اللہ والے جو ہیں جب خیال بھی آتا ہے تو فٹ سے کیا کہتے ہیں؟ استغفر اللہ، ذکر سے اللہ اس کی حفاظت کر دیتا۔ لیکن اگر یہاں وہ توجہ نہیں کرتا انسان، تو
تو شیطان کا اگلا وار اس سے بھی طاقتور ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے تردد۔ تردد کیا ہے؟ ایک سوچ آئی تھی، اب وہ پھر 1-2 مرتبہ آئے گی، پہلے 1 مرتبہ آئی تھی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہو، سمجھ عطا کی ہو کہ یہ خیال دوبارہ آ گیا، مجھے سے بارہ آ گیا ہے، فوراً کہتا ہے اعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ میری حفاظت فرمائے، یہ کیا سوچ آ رہی، ختم۔ لیکن اگر یہاں بھی وہ کنٹرول نہیں کرتا تو شیطان کا ایک تیسرا وار ہوتا ہے، وہ انسان کی نیت اور ارادہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ اور اس کی ابتدا کیسے ہوتی ہے؟ الہم، 1 مرتبہ خیال آیا تھا، نہیں کنٹرول ہوا، 2 سے 4 سے 6 مرتبہ آیا، اب وہ فکر کریٹ ہونے لگ گئی، کر لیتے ہیں یہ گناہ، کوئی حرج نہیں۔ جب یہ سینٹینسز انسان کے دماغ میں آگے، پھر کیا ہوگا؟ یہ انسان کی فکر بننی شروع ہو جاتی ہے برائی کی۔ یہاں بھی آپ اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان الرجل لیہم بالذنب فیذکر اللہ فیدع، بندے کی سوچ بن جاتی ہے کہ میں نے گناہ کرنا ہے، فوراً ذکر کرتا ہے، اللہ اسے گناہ سے دور کر دیتا ہے۔ اگر اس تیسرے مرحلے پہ بھی انسان کنٹرول نہیں کرتا تو شیطان کا ایک چوتھا وار ہوتا ہے، سوچ تو بنی، اب وہ ارادہ کرتا ہے، نیت کرتا ہے، چلو کر لیتے ہیں۔ نیت بھی کر لی ہے اگر گناہ کی، انسان اللہ کے خوف سے وہ گناہ کو چھوڑ دیتا ہے، فوراً نئی نیت کرتا ہے، میں نے یہ کام نہیں کرنا، تو میرے لائق ہی نہیں ہے، اللہ پھر بھی اسے محفوظ کر دیتا۔ اس نیت اور ارادے کے بعد بھی اگر وہ توجہ نہیں کرتا تو نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ 5ویں مرحلے میں انسان چلا جاتا ہے، پھر وہ عزم کی طرف جاتا ہے۔ جب برائی کا عزم ہی کر لے تو پھر تو وہ تیار ہے۔ اس عزم کو بھی توڑا جا سکتا ہے، اٹھ کے وضو کرے، اپنے رب کے سامنے ہاتھوں کو پھیلا لے، اللہ اس کے برائی کے عزائم کو توڑ دیں گے اور نیکی کی بات اس کے دل میں پیدا کر دیں گے۔ اگر عزم پہ بھی اس کا کنٹرول نہیں رہا، اس نے سوچا ہی نہیں ہے کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں، توجہ ہی نہیں کی، ایک 6 مرحلے میں انسان چلا جاتا ہے، پھر وہ انسان کی فکر بن جاتی ہے، اور فکر کلمات، حروف، الفاظ بن کے اس کی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں۔ برائی کا لفظ آپ نے بول بھی لیا، فوراً کہہ دیں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اگر یہ یاد ہے استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، 3 مرتبہ یہ کہہ دو، کوئی میدان جہاد سے بھی بھاگ جائے تو اللہ اس کے بھی گناہوں کو معاف کر دیتے۔ اس 6 مرحلے پہ بھی اگر وہ نہیں رکا تو شیطان اگلا شکنجہ ایک ڈالتا ہے، بولیا ہے نا کچھ تم نے، اور تم نے وعدہ بھی کیا تھا نا، پورا کرو اسے۔ پھر وہ برائی کی طرف لے کے آتا ہے، فعل کی طرف لے آتا ہے، 7واں مرحلہ۔ وہاں بھی وہ اپنے آپ کو روک سکتا ہے کہ میں کن قدموں پہ چل کے جاؤں گا، یہ قدم تو گواہ بن جائیں گے، یہ تو زمین بھی گواہ بن جائے گی، میں کن ہاتھوں سے کروں گا، یہ تو ہاتھ بھی قیامت کو بھولیں گے۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کو ہم اس کے منہ پہ مہر لگا دیں گے، زبان سے نہیں بولیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے۔ بلکہ دوسری جگہ فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، کوئی چیز بھی نہیں بولیں گے، اللہ تعالیٰ زمین کو بلوائیں گے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها
وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. زمین اپنے سارے راز نکال کے باہر رکھ دے گی، کیونکہ اللہ نے اسے کہا ہوگا نکالو جو راز ہے. ایک وقت تھا لوگ مانتے نہیں تھے ایسا کیسے ہوگا، وہ کتنی دنیا ہے، وہ کتنے لوگ ہیں. سوچ غلط تھی، اللہ پہ یقین نہیں تھا. لوگ کسی اور زاویے سے سمجھتے ہیں، مومن کسی اور زاویے سے سمجھتا ہے. اللہ نے یہ کیمرہ سسٹم نکالا، یہ عقل بھی اللہ نے دی. آج 20 سال پہلے کی ایک ایک چیز آپ دوبارہ دیکھ سکتے ہیں. لکھا ہوتا ہے یہ وقت تھا، یہ جگہ تھی، فلاں شخص وہاں بیٹھا تھا، فلاں شخص وہاں بیٹھا تھا. یہی قیامت کے دن ہوگا. ہر بندے کے 99 رجسٹر جہاں تک اس کی نظر جائے گی پھیلے ہوئے ہوں گے. ایک ایک مائکرو ڈیٹیلز کے ساتھ لکھا ہوگا، کب، کیسے، کتنے بجے اور اس نے کیا کیا، یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. اسی لیے اللہ ذوالجلال نے قرآن مجید میں اسی بات کو بیان کیا ہے. اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نام اعمال خود ہی پڑھ لو، یہی تیرے لیے حساب کافی ہے، کسی کو لانے کی ضرورت ہی نہیں. اگر برائی کر بھی لی ہے، یہ 7واں مرحلہ اس کا پورا ہو گیا ہے. میں قربان جاؤں اللہ کی رحمت پہ، اللہ کی قسم اس کی رحمت کتنی وسیع ہے. لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جس کی کوئی دلیل نہیں کہ اللہ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتے ہیں، ان کو پھر اللہ کی رحمت کا اندازہ نہیں. 7 کھرب مائیں بھی مل جائیں تو اللہ اس سے بھی زیادہ اپنے بندے سے پیار کرتا ہے. اب پتہ نہیں کہاں سے کسی نے پڑھ لیا ہے کہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اندازہ ہی نہیں ہے. ان اللہ خلق 100 رحمہ، اللہ نے 100 رحمتیں بنائیں. کل رحمت طباق ما بین السماء والارض. ایک رحمت کا حجم اتنا ہے جتنا زمین و آسمان ہے. 99 رحمتیں اللہ نے اپنے پاس ذخیرہ کر لی، ایک رحمت صرف دنیا میں بھیجی ہے. ایک رحمت، پوری کائنات کی محبت مرہون منت ہے ایک رحمت کی. اور اللہ کے رسول نے فرمایا وَادَّخَرَ لِأَوْلِيَائِهِ 99 رحمہ. اللہ نے اپنے ولیوں کے لیے 99 رحمتیں چھپا کے رکھی ہیں. قیامت کا دن ہوگا جو دنیا میں رحمت بھیجی تھی یہ بھی ساتھ ملا کے 100 کی 100 رحمتیں اللہ نے شاور کر دیں. اس وقت بھی دنیا میں 7.5 ارب لوگ ہیں. دنیا میں محبت نام کی کوئی چیز ہے؟ بلکہ حدیث کے الفاظ کیا ہے؟ والوحش والطیور بعضها على بعض. یہ پرندے اور جانور بھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کی رحمت کی وجہ سے. پتہ نہیں لوگ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے. بھائی اپنے عقائد درست کیجئے. 7 کھرب مائیں بھی جمع ہو جائیں وہ اپنی اولاد کو اتنا پیار محبت نہیں دے سکتی جو میرا مالک دیتا. گناہ ہو گیا ہے، فعل 7واں درجہ ہے. حکم کیا ہے؟ ان صاحب الشمال ليرفع القلم 6 ساعات عن العبد المسلم المخطئ. میرے فرشتوں گناہ ہو گیا نا، اس یہ تھا تو میرا نیک بندہ، لکھنا نہیں. 6 گھڑیوں تک صرف فرشتہ انتظار کرتا ہے، لکھنا نہیں ہے. فإن هو نزع واستغفر. الساعة گھڑی کو کہتے ہیں، اور اگر آج کل کی عربی زبان کو دیکھے تو الساعة گھنٹے کو کہتے ہیں. اور اگر الساعة گھڑی مراد لی جائے 12 گھڑیاں دن کی ہوتی ہیں تو پھر بھی اس کو چیک کیجئے اس کا معنی کیا بنے گا. اس وقت تک لکھا ہی نہیں جاتا. حکم اللہ کا ہے کہ اگر یہ پھر بھی شرمندہ ہو جائے، گناہ چھوڑ دے، استغفار کر لے، بغیر لکھے ہی میں نے اسے معاف کر دیا.
لیکن 6 گھڑیوں میں بھی اسے اللہ کا خوف نہیں آتا. وَإِلَّا كُتِبَتْ وَاحِدَةٌ، اللہ پھر فرماتے چلو ایک گناہ لکھ دو. اس 7ویں مرحلے میں آپ ایک کام کر سکتے ہیں جس سے آپ کے گناہ ساتھ ہی دھل جائیں گے. انسان ہے، غلطی ہو جاتی ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات ذلک ذکری للذاکرین. غلطی گناہ ہو گیا، فوراً نیکی کرو، نتیجہ کیا نکلے گا؟ گناہ دھل جائے گا. اتق اللہ حیثما کنت، جہاں بھی ہو اللہ سے ڈر جاؤ. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، غلطی ہوگی فٹ سے نیکی کرو. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے اچھا اخلاق اور رویہ بناؤ، اللہ وہ گناہ دھو دیں گے. صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا. اس روایت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی کو دلیل مہیا کی جائے، اللہ سے ڈر جانا چاہیے، اس کا محل اور اس کے مسئلے کو صحیح جگہ پہ رکھنا چاہیے. وہ آیا اور آ کے کہتا ہے دکان پہ سامان لینے گیا اور مجھ سے یہ غلطی ہوگی. اصبت من امرأة قبلہ، میں نے اس طرح ایک غلطی کر لی ہے، اور وہ غلطی یہ ہے کہ میں نے ایک بوسہ دیا ہے ایک عورت کو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے ہمارے ساتھ نماز تو پڑھی ہے؟ جی پڑھی ہے. فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، اگر غلطی کوتاہی ہو جائے انسان سچی توبہ کر لے کہ آئندہ نہیں کروں گا، یہ نیکیاں ان برائیوں کو دھو دیتی ہیں. شیطان یہاں بھی نہیں رکتا، 8ویں درجے کی طرف لے جاتا ہے. ایک مرتبہ گناہ ہوا ہے تو کہتا ہے پھر کرو. انسان بھول جاتا ہے. وَمَا سُمِّيَ الْإِنسَانُ إِلَّا لِنَفْسِهِ، انسان کو انسان کہتے اس لیے ہیں کہ یہ بھول جانے والا ہے. بار بار گناہ کرنا اس کا مطلب ہوتا ہے اس نے اپنی عادت بنانی ہے. شیطان اس مرحلے کی طرف بھی لے آتا ہے. اور یاد رکھنا جب عادت بن جائے تو پھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا ہے. کسی بھی غلطی کو تمادی اور عادت کی طرف نہ لے جائیں. لن يهلك الناس حتى يعذروا من انفسهم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ اس وقت تک ہلاک نہیں ہوتے جب تک اپنے گناہوں کے دلائل نہیں گھڑ لیتے. جو بندہ گناہ کرے اور دلائل دے کہ میں نے ٹھیک کیا ہے، یہ توبہ نہیں کرے گا. ایک شخص نے گناہ کیا، اس کو پتہ یہ چوری ہے کہ میں نے کسی کا موبائل اٹھا لیا، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں نے موبائل چوری کرنے کے لیے آدھی رات کو میں سردی میں گیا اور کتنی مشکل سے میں نے دروازہ توڑا، کتنی مشقت سے میں نے دیوار کراس کی، اور تمہیں کیا پتا، تم تو بڑے بڑے لباس اور لحاف میں لیٹے ہوئے مزے لے رہے تھے، میں نے نیند بھی خراب کی. اتنے دلائل جب وہ دے گا تو میں اگر ایک موبائل لے آیا ہوں تو تم دن کو نوکری کرتے ہو، میں رات کو نوکری کرتا ہوں، یہ بندہ چوری سے توبہ کرے گا؟ دلائل تو شیطان نے بھی دیے تھے کہ اللہ اس کو تو نے مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے بنایا. دلائل کی بات نہیں، دلائل کا صحیح ہونا بات ہے. کوئی شخص دنیا میں بازو کھڑا کر کے بتائے، دنیا کا ہر غلط انسان بھی دلائل رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو برا کہنے والا، ظالم گالی دینے والا بھی دلیل پیش کرتا ہے. شیطان نے سکھائی ہوئی ہے. صحابہ کرام کو گالیاں دینے والا بھی دلیل پیش کرتا ہے. بات دلیل کی ہے. دلیل اس کو کہتے ہیں جس کو اللہ نے اتارا ہے، جس کو اللہ کے رسول کی زبان پہ جاری کیا گیا ہے.